دوستو سیزن 3 کے ایپیسوڈ نمبر 17 کے آغاز میں حلیمہ سلطان روتے ہوئے ارطغرل پکارتی ہوئی ارطغرل کے پاس جاتی ہے اور ارطغرل کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر زار و کتار روتی ہے اور کہتی ہے کہ ارطغرل صاحب آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کر مت جائیں۔ اسی دوران حلیمہ خاتون سنگین صدمے کی وجہ سے نڈال ہو جاتی ہیں۔ پھر دلدار حلیمہ خاتون کو سہارا دے کر ارطغرل کے پاس لے آتا ہے۔ حلیمہ خاتون ارطغرل کو دیکھ کر بہت زیادہ روتی ہیں۔ اس کے بعد سردار جاندار اور اس کے گھر والے ارطغرل کے پاس آتے ہیں۔ پھر حلیمہ خاتون اور حلیمہ سلطان دھاڑے مار مار کر روتی ہیں۔ اسی دوران حلیمہ خاتون آرتک بے سے پوچھتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے خیمے میں کیوں ہوا۔ اس پر آرتک بے کہتے ہیں کہ میں یہ پتہ لگاؤں گا اور اس وجہ سے میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ سب لوگ باہر چلے جائیں۔ پھر آرتک بے دلدار سے کہتے ہیں کہ دروازے پر پہرے دار تعینات کر دو اور کوئی بھی اندر آنے کی کوشش نہ کرے۔ پھر جاندار کہتا ہے کہ ہمارے اس نقصان کا بہت زیادہ افسوس ہے، اللہ تعالیٰ ارطغرل کو جنت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سردار جاندار اور اس کے گھر والے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر آرتک بھی حلیمہ سلطان سے کہتے ہیں کہ لوگ خبر کے منتظر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ بری خبر آپ مضبوطی سے قبیلے کو سنائیں۔ اگر آپ مضبوط ہیں تو لوگوں کو اس مشکل صورتحال پر قابو پانے کا اعتماد ہوگا۔ پھر آرتک بھی حلیمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ خود کو لوگوں کے سامنے سنبھال لیں اور حلیمہ سلطان آپ کے نقش قدم پر چلیں گی۔ یہ سن کر حلیمہ خاتون اپنے آنسو پوچھتی ہے اور دلدار حلیمہ خاتون کو سہارا دے کر باہر لے جاتا ہے اور حلیمہ خاتون بار بار پیچھے مڑ کر ارطغرل کو دیکھتی ہے۔ اسی دوران اسحاق خیمے میں داخل ہوتا ہے تو آرتک بھی اسحاق سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے سردار کی میت شفا والے خیمے میں لے کر جائیں گے۔ پھر اسحاق وہاں سے چلا جاتا ہے تو آرتک بھی جب دیکھتا ہے کہ خیمے میں کوئی موجود نہیں تو پھر حلیمہ سلطان سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے لیکن آپ نے پرسکون رہ کر اس راز کو چھپانا ہے۔ اس کے بعد خیمے سے باہر قبیلے کے تمام لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ خیمے سے آنے والی خبر کے منتظر ہوتے ہیں۔ اسی دوران حلیمہ سلطان خیمے سے باہر آتی ہیں، تب قبیلے کے تمام لوگ حلیمہ سلطان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے سردار ارطغرل کو کیا ہوا ہے اور ہم اپنے سردار ارطغرل کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ کائے کے معزز باوقار اور بہادر لوگوں، آپ سب کو ہمارے سردار کی تقدیر کی فکر ہے۔ اس پر وہاں موجود تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سردار کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنے سردار کو دیکھنے دو۔ پھر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ ہمارے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود قبیلے کے لوگ اور ارطغرل کے سپاہی سب زار و قطار روتے ہیں اور سب ارطغرل ارطغرل کہہ کر پکارتے ہیں۔ پھر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا سردار کھو دیا جیسے میں نے اپنے شوہر کو۔ جتنی جلدی ہم اپنے سردار ارطغرل کو سپرد خاک کریں گے اتنی ہی جلدی ہم اپنے غام بھی سینوں میں دفنا دیں گے۔ ہم انہیں دفنائیں گے اور اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ ارطغرل صاحب کے بتائے ہوئے راستے سے ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان اور باقی گھر والے سرداری خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ پھر دلدار کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ترگت میں تمہیں مار دوں گا۔ پھر دلدار بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اور بمسی صدمے میں روتے ہوئے سپاہیوں کی گریبان پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ارطغرل بھائی نہیں مرے، تم لوگوں کو پتا ہونا چاہیے۔ یہ دیکھ کر دوان جو پہلے ہی غم میں نڈال ہوتا ہے وہ بمسی کی طرف جاتا ہے تو بمسی کہتا ہے کہ ایسا مت کہو کہ وہ مر گئے، میرے ارطغرل بھائی زندہ ہیں۔ اتنے میں اسحاق 4 سپاہیوں کے ساتھ سٹریچر اٹھا کر سرداری خیمے کی طرف جاتے ہیں اور سپاہی بڑی مشکل سے بمسی کو روکتے ہیں اور یہ دیکھ کر قبیلے کی ایک بزرگ خاتون بے ہوش ہو جاتی ہے اور دوان بمسی سے کہتا ہے کہ میرے بھائی ایسا مت کرو، لیکن بمسی کسی کی نہیں سنتا۔ پھر آرتک بھی دلدار سے کہتے ہیں کہ آپ کی اجازت سے میں ارطغرل صاحب کو شفا والے خیمے میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔
تو دندار کہتا ہے کہ اس کی اب کیا ضرورت ہے، اور حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ آرطغرل کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ہمیں اپنے بیٹے کو دفنانے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اس پر آرطغرل کہتے ہیں کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ آرطغرل صاحب کو زہر دیا گیا ہے یا کچھ اور۔ پھر دندار کہتا ہے کہ آرطغرل صاحب میرے بھائی کو زہر دیا گیا ہے، کیا آپ کو حقیقت نظر نہیں آ رہی؟ اور یہ سب کچھ ترگت نے کیا ہے۔ یہ سن کر آرطغرل کہتے ہیں کہ حضور کسی پر الزام مت لگائیں، آپ اور گندوز کی موجودگی میں یہ میرے لیے سمجھنا اہم ہے کہ آرطغرل کو کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اسحاق اور باقی سپاہی آرطغرل کو اٹھانے کے لیے دوسرے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ پھر حائمہ خاتون آرطغرل کو روک کر کائی پرچم دیتی ہیں۔ آرطغرل وہ کائی پرچم آرطغرل کی میت کے اوپر لپیٹ کر سرداری خیمے سے باہر نکلتے ہیں۔ جب سپاہی آرطغرل کی میت کو باہر لے آتے ہیں تو قبیلے کے تمام لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ پھر قبیلے کے سب لوگ زارو قطار رو رہے ہوتے ہیں۔ صدمے کی وجہ سے کوئی بھی اپنے ہوش میں نہیں ہوتا۔ بمسی روتے ہوئے آرطغرل سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر آرطغرل کہتے ہیں کہ میں آرطغرل بھائی کو شفا والے خیمے میں لے کر جا رہا ہوں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ ان کی موت کا کیا سبب ہے اور کوئی بھی شفا والے خیمے میں داخل نہ ہو۔ پھر بمسی روتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آرطغرل صاحب۔ اس کے بعد آرطغرل اور سپاہی کندھا دے کر آرطغرل کو طبی خیمے میں لے جاتے ہیں۔ سردار جاندار یہ دیکھ کر الیار سے پوچھتا ہے کہ آرطغرل صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر الیار کہتا ہے کہ بابا وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آرطغرل بھائی کی موت کس وجہ سے ہوئی۔ پھر جاندار کہتا ہے کہ بیٹا اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو الیار کہتا ہے کہ آرطغرل بھائی کی مرنے سے پہلے والی حالت یاد کرے، کیا یہ ویسا نہیں تھا جیسا تختامِ صاحب کے ساتھ ہوا؟ اس پر جاندار کہتا ہے کہ جب میں نے آرطغرل کو ایسے دیکھا تو میری پہلی سوچ بھی یہی تھی۔ اس کے بعد آرطغرل طبی خیمے سے باقی سپاہیوں کو باہر بھیج دیتے ہیں اور اسحاق کاٹا نما کوئی چیز آرطغرل کے ارد گرد ڈالتا ہے۔ پھر آرطغرل اسحاق کو بھی باہر بھیج دیتے ہیں۔ پھر آرطغرل کے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو آرطغرل کو خیال آتا ہے کہ جب وہ آرطغرل کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے اور آرطغرل بے ہوش تھا، اور اسی وقت شیخ ابن العربی بھی آرطغرل کے لیے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ میں تیری آیتوں کی طاقت سے تجھ سے مانگتا ہوں کہ اپنے بندے کو شفا دے جو تیری خاطر جدوجہد کر رہا ہے۔ انصاف کرنے کے لیے ایسی کوئی آزمائش نہیں جس کا اس نے سامنا نہ کیا ہو۔ ظالم نے اس کے لیے جال بچھایا اور اسے پریشان کیا۔ اس ظالم کو متاثر کرنے والا ظلم کو اس کے جسم سے نکال دے۔ شفاعت دینے والوں کی مدد کر جو انہیں صحت یاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیخ ابن العربی رو رو کر آرطغرل کی شفا اور ترگت کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ترگت کی مدد کر اور اپنے بہادر کی حفاظت کر۔ اے میرے مالک میں تجھ سے تیرے نام شافی کی بدولت مانگتا ہوں، اس ہمت والے آدمی پر رحم کر، اس کی مدد کر اور شفا دے۔ اس کے بعد شیخ ابن العربی یا اللہ یا شافی کا ورد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آرطغرل اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور آرطغرل بہت خوش ہوتے ہیں اور آرطغرل کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے ترگت کو زہر لانے کا ذریعہ بنایا اور کہتے ہیں کہ آپ نے سب کو یقین دلانا ہے کہ میں مر چکا ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں زندہ ہوں سوائے حلیمہ سلطان کے، کیونکہ وہ امید سے ہے، اور حلیمہ سلطان کو احتیاط سے بتائیں تاکہ کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ اس پر آرطغرل کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، آج آخرکار اچھی خبر آئی۔ پھر آرطغرل کہتا ہے کہ جب ہمارے دشمن مر جائیں گے تو میں زندہ ہوں گا، میرا چہرہ آخری وہ چیز ہوگا جو وہ گدھے دیکھیں گے۔ پھر آرطغرل سے کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس پر آرطغرل کہتا ہے کہ حضور آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو شفا والے خیمے میں لے جاؤں گا اور آپ کو وہاں صبح تک آرام کی ضرورت ہے اور سورج طلوع ہوتے ہی آپ وہاں سے نکل جائیں گے۔ پھر آرطغرل کہتا ہے کہ جب آپ بری خبر دیں گے تو یہ اچھا ہوگا کہ میں ہوش میں نہ ہوں، تو اسی وجہ سے آرطغرل کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف اسلحان خاتون خیمے میں بیٹھ کر بہت رو رہی ہوتی ہیں، تو اسی دوران چلپان خاتون اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آرطغرل بہادر جنگجوؤں میں سے ایک تھے، میں ابھی تک اپنے دماغ سے نہیں نکال پا رہی کہ ایک پہاڑ جیسے آدمی کے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا۔
ایسا بہادر آدمی آسانی سے نہیں ملتا، کتنی دکھ کی بات ہے۔ اور اسلحان زاروں قطار رو رہی ہوتی ہیں۔ دوسری جانب خیمے میں حائمہ خاتون لوری سنا کر گندوز کو سلا رہی ہوتی ہے۔ پھر صبح ہوتے ہی طبی خیمے میں آرتقبے آرطرول کو ایک مشروب بنا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا جنگی لباس اور گھوڑا قبیلے سے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ آپ جب تک قبیلے سے باہر نہیں نکلتے تو یہی کپڑے پہنے رہے، کسی کو آپ کا پتہ نہیں چلے گا۔ لوگ شدید صدمے میں ہیں۔ آپ خیمے کے پیچھے سے نکل کر خفیہ طور پر جا سکتے ہیں۔ آرطرول کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ میری موت کا جو جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ اس کو میرے گناہوں میں نہیں لکھے گا۔ تب آرطقبے کہتا ہے کہ حضور اگر یہ 3 کام مخصوص صورتحال میں کیے جائیں تو یہ گناہ نہیں ہے کہ جب میاں بیوی میں راضی نامہ کرانا ہو، جب 2 مسلمانوں میں راضی نامہ کرانا ہو اور دشمن سے جنگ کے دوران فریب جنگ کے حالات میں جائز ہے۔ دوسری طرف ترگت بھی اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے حانی بازار پہنچتا ہے تو فلیپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ترگت کے سامنے آ جاتا ہے اور ترگت سے لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ پھر فلیپ ترگت کو کہتا ہے کہ آرطرول تمہیں دیکھ کر ضرور خوش ہوا ہوگا۔ تب ترگت کہتا ہے کہ آجاؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ شیر کیسے لڑتا ہے۔ اس کے بعد فلیپ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ پکڑ لو اسے۔ پھر فلیپ کے سپاہی ترگت پر حملہ کرتے ہیں اور ترگت اپنے کلاڑے کے پہلے وار سے فلیپ کے سپاہیوں کو جہنم رسید کر دیتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ فلیپ بھی ترگت کے پیچھے اپنا گھوڑا بھگاتا ہے۔ اسی دوران ماریا بھی آ جاتی ہے اور سپاہی سے کہتی ہے کہ میرا فوراً گھوڑا تیار کرو۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح کے روزانہ کے ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل گریڈی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔